السلام علیکم. شیخ رحیم بھائی نے پوسٹ کیا ہے اور اس سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غیب یعنی پوشیدہ کو مانو. پوشیدہ کیا چیز ہے؟ کیا وہ آج بھی پوشیدہ ہے؟ اصل میں اللہ نے جو غیب کو ماننے کو کہا ہے وہ غیب ایسا نہیں ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ غیب قرآن کے اندر موجود ہے. قرآن سے باہر کوئی غیب نہیں ہے. اسی لیے اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، یہ ہے وہ خبر غیب کی. اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے. قرآن سے کچھ بھی غائب نہیں ہے. ہماری نظروں سے غائب ہو سکتا ہے، اس کو اس معنوں میں آپ غائب لے لیجئے. تو آئیے ایک ایک آیت کر کے ان 4-5 آیتوں کو جو رحیم بھائی نے کوٹ کیا ہے اس کو کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے سورہ الحدید اور آیت نمبر 25 یعنی 57 کی 25 اس کو کھول لیں. اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑھا ہے، میں اسی سے پہلے بات کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز. اب یہاں جو ان کا ترجمہ لکھا ہے کہ تاکہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں. اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت خطرہ بلائی کی سختی ہے اور لوگوں کے لیے کئی منافع ہیں، اور تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے. بے شک اللہ قوی غالب ہے. اب رسول کو بغیر دیکھے ماننا یہ کیا کچھ ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ آج کے زمانے میں تو رسول کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا جن معنوں میں ہمارے یہاں لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ذرا اس کو تسلی سے سمجھ لیں. پھر اللہ نے لوہا نازل کیا تو باقی چیزیں کہ اللہ نے نہیں نازل کی ہیں، وہ کسی اور نے نازل کر دیا. یہ حدیث جو ہے لوہے سے نہیں ہے. آئیے اس آیت کو صحیح سے سمجھیں. لقد یقیناً ارسلنا ہم نے بھیجا رسولنا اپنے پیغام دینے والوں کو. آج بھی اگر کوئی اللہ کا پیغام دے گا تو وہی رسول ہوگا. بالبینات وضاحت کو بیان کیے ہوئے پر یا بیان کیے ہوئے کو. وانزلنا معهم الکتاب یعنی ہم نے ان کے ساتھ الکتاب نازل کر دیا. یہ الکتاب موجود ہے، اس کے ذریعے ہی بتایا جائے گا. کتاب سے باہر کوئی بھی بتاتا ہے تو وہ اللہ کا پیغام دینے والا نہیں ہے. اس لیے اللہ نے اس کو کہا والمیزان، یعنی یہ وہ میزان ہے، یہ وہ موازنہ کرنے والا ترازو ہے کہ آپ کو اللہ اور غیر اللہ کی باتوں میں اختلاف بتائے گا. لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کو برابری کا قائم کرنے کے لیے، برابری پر قائم کرنے کے لیے. وانزلنا الحدید فیہ، اور اس میں ہم نے حدود نازل کی ہیں، حدیں نازل کی ہیں. یہ حد جو ہے جو اللہ حد دیتا ہے کہ آپ کی حد کیا ہے. جیسے آپ ایک باؤنڈری بناتے ہیں، ملک کی ایک سرحد ہے، یہ اس کی ملک کی حد ہے. تو ایسے ہی اللہ بھی اخلاقیات کی حد بتا رہا ہے، معاشیات کی حد بتا رہا ہے، تجارت کی حد بتا رہا ہے کہ آپ کی وہ حدیں کیا ہیں. آپ حد کو کراس کریں گے تو معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جائے گا. جس طرح لوگ تجارت میں بئی کے نام پر بے انتہا یعنی منافع اس قدر زیادہ لیتے ہیں کہ وہ ربا بن جاتا ہے. لیکن مولویوں نے ربا، وہ بیچارے 2.5% سود والے کو تو ربا کہہ دیا، اور جو 100% کما رہا ہے تجارت، اس کو تجارت کر کے حلال قرار دے دیا. سب سے بڑا ربا یہی ہے. ربا کا مطلب یہ بڑھا کر لینا، اور اللہ اسے سختی سے منع کر رہا ہے. تو یہ ہے حد. اب حد سے جب بڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کو لیے برائی ہے. تو اللہ جو ہے وہ اللہ نے نازل کیا اس میں حدیں. باس شدید، سخت برائی ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے نفع ہے. ولیعلم اللہ، اور اللہ کے یہ جاننے کے لیے من ینصرہ کہ کون اس کی مدد کرتا ہے. ورسلہ بالغیب، اور اس کے پیغام کو پوشیدگی کے مانتا ہے. اس کے پیغام میں جو پوشیدہ بات ہے اس کو مانتا ہے، اس کو سمجھتا ہے. یہ جو اللہ نے بتایا کہ تم جس طرح ربا کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ مثنی و ثلاث و رباع، نے آپ دگنا تگنا 4 گنا نفع نہ لیں. تو یہ جو دگنا تیگنا 4 گنا آپ نے اس کو صرف سود کے اوپر منحصر کر دیا کہ بینک والوں کو تو آپ کہتے ہیں وہ سود ہے، اور تجارت کے نام پر آپ 100%، 200%، 10 کی چیز 100 میں بیچ رہے، کہہ رہے تجارت ہے. حالانکہ یہ سب سے بڑا سود ہے. اسی سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، قوت خرید لوگوں کی ختم ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، فساد آ رہا ہے. تو یہ ہے، یہ وہ رسالے کا غیب ہے. یہ اللہ کے پیغام کا پوشیدہ باتیں ہیں کہ آپ کس طرح معاشرے میں فساد برپا کریں. اس فساد سے بچنا ہے تو اللہ کی حدوں پر قائم رہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ جو ہے وہ غالب قوت والا ہے. اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. یقیناً ہم نے اپنے پیغام دینے والوں کو وضاحت پر بھیجا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ الکتاب نازل کر دیا، یعنی وہ موازنہ کرنے والا میزان ہے، ترازو ہے، لوگوں کو برابری پر قائم کرنے کے لیے. اور ہم نے اس میں حدیں نازل کی ہیں، سخت برائی اور لوگوں کے لیے نفع جمع ہے. اور اللہ یہ جاننے کے لیے کون اس کی مدد کرتا ہے اور اس کے پیغام کی پوشیدگی کو سمجھتا ہے. بے شک اللہ غالب قوت والا ہے.
اب آئیے جو انہوں نے دوسرا حوالہ دیا ہے وہ ہے سورہ ہود اور آیت نمبر ہے 49 یعنی 11 کی 49۔ اب یہاں پر ہے تلک من انباء الغیب نوحی الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ جو ان کی خبریں ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں، نہ تم ان کو جانتے تھے اس سے پہلے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی، بس صبر کرو، بے شک پرہیزگاروں کا انجام اچھا ہے۔ تو آئیے اس کو بھی سمجھ لیجیے، تلک من انباء الغیب یہ ہے پوشیدہ خبروں میں سے، یعنی پوشیدہ کوئی باہر کی چیز، کوئی غیب ایسا نہیں ہے کہ آج تک وہ چھپا ہوا ہے، یہ پوشیدہ جو اللہ نے اس سے پہلے آیتوں میں بتایا ہے۔ نوحی الیک ہم نے وحی کیا تمہاری طرف، ما کنت تعلمها تم اس کا علم نہیں رکھتے تھے، انت ولا قومک تم اور نہ تمہاری قوم، من قبل ھذا اس سے پہلے سے، جب تک تم نے اس کتاب کو نہیں پڑھا یہ تمہارے لیے بھی غیب تھا۔ فاصبر پس ثابت قدم رہو، ڈٹ جاؤ، ان العاقبۃ للمتقین بے شک پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے انجام ہے۔ اس کا جو رواں ترجمہ ہو گیا کہ یہ وہ پوشیدہ خبریں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا، تم اور نہ تمہاری قوم اس سے پہلے سے یہ جانتی تھی، پس ثابت قدم رہو، بے شک پابندی اختیار کرنے والوں کے لیے انجام ہے۔ اب آئیے انہوں نے تیسرا حوالہ جو دیا ہے وہ سورہ آل عمران اور وہ ہے آیت نمبر 44 یعنی 3 کی 44 3 کی 44۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اب یہاں انہوں نے ترجمہ دیا یہ غیب کی خبریں ہیں، ہم آپ کی طرف وہی کرتے ہیں اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآن کے لیے اپنا قلم ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا، اور آپ ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑتے تھے۔ اب دیکھیے یہ آیت کیا ہے، ذالک وحی من انباء الغیب پوشیدہ خبروں میں سے ہے، نوحی الیک تمہاری طرف ہم نے وحی کیا ہے، ہم نے حکم کیا ہے، وما کنت لدیہم اور تم ان کے پاس نہیں تھے، اذ یلقون جب وہ پیش کر رہے تھے، اقلامہم اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم کہ کون کفیل بنے گا بہاؤ دینے والے کی، بلا تخصیص بہاؤ دینے والے کا، وما کنت لدیہم اور تم ان کے پاس نہیں تھے، اذ یختصمون جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے۔ اب یہ مریم سمجھانے کے یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس وقت میں نے اس کا اشارہ دے دیا ہے، کبھی وقت ملا تو اس کو بھی سمجھا دیں گے۔ اب آ جائیے آخری آیت ہے، یہ ہے سورہ یوسف اور یہ ہے آیت نمبر 102۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون۔ اب جو ان کا ترجمہ لکھا ہے کہ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں اور تم ان کے پاس نہ تھے جب انہوں نے اپنا کام پختہ کیا اور وہ چال چل رہے تھے۔ ذالک وحی من انباء الغیب یہ پوشیدہ خبروں میں سے ہے، نوحی الیک ہم نے تمہاری طرف وہی کیا، حکم کیا، وما کنت لدیہم اور تم ان کے پاس نہیں تھے، اذ اجمعوا امرهم جب وہ اپنے معاملات میں جمع ہو رہے تھے، وہم یمکرون اور وہ مکاریاں کر رہے تھے۔ تو یہ تمام پوشیدہ خبریں اسی قرآن میں اللہ نے بتا دیا غیب کیا، اس کو ماننا ہے کس طرح معاشرے کی درستگی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ غیب جو ہے وہ قرآن سے باہر کچھ نہیں ہے، اسی کے اندر ہے، بس اتنی سی وضاحت کرنی تھی۔ السلام علیکم۔